ایک صبح نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی نے اپنا سامان سفر باندھا اور بنا کسی شاگرد کو ساتھ لیے، بنا کسی کو بتائے آپ ایک راستے پر سفر کے طور پر روانہ ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے خود بھی نہیں معلوم تھا کہ مجھے جانا کہاں ہے اور میری منزل کیا ہے۔ سفر کرتے 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 آپ ایک ایسی آبادی میں پہنچے جہاں ایک مسجد موجود تھی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں اس مسجد میں نماز مغرب ادا کرنے کے لیے گیا۔ میں نے بجماعت نماز مغرب ادا کی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد دوبارہ میں سفر پر روانہ ہونا چاہتا تھا کہ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ سردیوں کی رات ہے، میری منزل پتہ نہیں کتنی دور ہو، آخر ایسے میں رات کہاں گزاروں گا۔ یہ سوچ کر میں مسجد ہی میں ٹھہرا رہا، حتیٰ کہ میں نے نماز عشاء بھی بجماعت ادا کر لی۔ نماز عشاء کے بعد تمام نمازی اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ اب مسجد میں صرف میں اور مسجد کا مؤذن موجود تھے۔ مسجد کے مؤذن نے جب دیکھا کہ ساری مسجد خالی ہو گئی، صرف ایک مسافر بیٹھا ہوا ہے، تو میرے قریب آیا اور آ کر اس نے کہا، آپ اب تک گئے نہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے مؤذن سے کہا، میں ایک مسافر ہوں، میری منزل بہت دور ہے، میں چاہتا ہوں کہ رات میں اسی مسجد میں قیام کروں، نماز فجر کے بعد میں روانہ ہو جاؤں گا۔ مسجد کے مؤذن نے کہا، ہماری مسجد میں کسی کو بھی رات گزارنے کی اجازت نہیں ہے، بہتر ہے کہ آپ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، یہ سردیوں کی رات ہے، منزل دور ہے، مجھے رات بھر یہاں قیام کرنے دو۔ مؤذن نے کہا، اس مسجد میں کسی کو رات ٹھہرنے کی اجازت نہیں، میں اپنے گھر جا رہا ہوں، کھانا کھا کر واپس آؤں گا اور پھر مسجد کو تالا لگا دوں گا، اس سے پہلے تم بہتر ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ کہہ کر مؤذن چلا گیا۔ اب میں مسجد میں بیٹھا سوچتا رہا کہ آخر میں کہاں جاؤں۔ تھوڑی دیر کے بعد مؤذن واپس آیا اور اس نے مجھے دیکھ کر کہا، اے مسافر، ابھی تک تو گیا نہیں، اگر تو اب بھی نہ گیا تو مجھے جبرن تجھے دھکے مار کر مسجد سے باہر نکالنا پڑے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، جب اس نے یہ کہا تو میرے دل میں خیال آیا، اے اللہ، آخر مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی، کون سا گناہ ہو گیا کہ آج تیرے گھر میں مجھے ٹھہرنے نہیں دیا جاتا اور مجھے تیرے گھر سے دھکے مار کر نکالا جائے گا۔ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ مؤذن میرے قریب آیا، اس نے میرا سامان اٹھایا اور اٹھانے کے بعد دھمکاتے ہوئے کہا، تم نکلتے ہو یا میں تمہارا سامان اٹھا کر باہر پھینکوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں نے اس کے ہاتھ سے اپنا سامان لیا اور سر جھکائے مسجد سے باہر نکل گیا۔ جب میں مسجد کے باہر نکلا تو مجھے سردی محسوس ہونے لگی۔ کچھ دور جانے کے بعد میں نے دیکھا ایک نانبائی تنور میں روٹیاں بنا رہا تھا۔ میں جب اس کے قریب گیا تو تنور کی گرمی کی وجہ سے مجھے کچھ راحت محسوس ہونے لگی۔ میں نے اس نانبائی سے کہا، اگر آپ کی اجازت ہو تو کچھ دیر کے لیے میں اس تنور کے قریب بیٹھ جاؤں۔ نانبائی نے کہا، اگر میرے کام میں تمہاری موجودگی کی وجہ سے کوئی خلل پیدا نہیں ہوتا تو مجھے اس بات سے کوئی تعلق نہیں کہ تم یہاں بیٹھو یا وہاں بیٹھو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں تنور کے قریب بیٹھ گیا اور اس نانبائی کو روٹیاں بناتا دیکھتا رہا اور تندور کی گرمی سے میں راحت محسوس کرتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ وہ نانبائی جب آٹا گوندتا ہے تو آٹا گوندتے گوندتے استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد کرتا ہے، جب وہ روٹیاں بیلتا ہے تو اس وقت بھی استغفر اللہ کہتا ہے، جب وہ روٹیاں تندور میں لگاتا ہے تو اس وقت بھی استغفر اللہ کہتا ہے، جب پکنے کے بعد روٹیوں کو تنور سے نکالتا ہے تو اس وقت بھی استغفر اللہ کہتا ہے، جب وہ گراہک کو روٹیاں دیتا ہے تو اس وقت بھی استغفر اللہ کہتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس کی زبان پر استغفار کی تسبیح دیکھی، مجھ سے نہیں رہا گیا، میں اس کے قریب گیا اور میں نے کہا، اگر اجازت ہو تو میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ نانبائی نے کہا، بتاؤ کیا سوال ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے اس نانبائی سے کہا، مجھے یہ بتاؤ، آپ جب آٹا گوندھ رہے تھے، روٹیاں بیل رہے تھے، جب اسے تندور میں لگاتے ہو، جب اسے پکنے کے بعد نکالتے ہو اور جب گراہک کو دیتے ہو، اپنی زبان پر ہر وقت استغفار کا ورد جاری رکھتے ہو، مجھے یہ بتاؤ
آخر اس استغفار کی فضیلت کیا ہے، اس کی برکتیں کیا ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے سوال کو سننے کے بعد وہ نان بائی کہنے لگا، اگر آپ واقعی جاننا چاہتے ہیں کہ درود و سلام کی برکتیں کیا ہیں تو سنیں۔ دراصل چند مہینوں پہلے کی بات ہے، میں اس بٹیار خانے میں نان بائی کی نوکری کیا کرتا تھا۔ میری تنخواہ اتنی مختصر تھی کہ بمشکل تمام اپنے گھر والوں کے ساتھ میں گزارا کر پاتا تھا۔ میرے گھر میں میرے والدین کے علاوہ میرے بیوی بچے اور میرے بھائی بہن بھی موجود تھے۔ اپنے تمام بھائیوں بہنوں میں سب سے بڑا تھا، اس لیے پورے گھر بھر کی ذمہ داری میرے کاندھوں پر تھی۔ میری تنخواہ اتنی نہیں تھی کہ ہم 3 وقت اطمینان و سکون کی روٹی کھا سکتے۔ میں اسی بات کو لے کر ہمیشہ پریشان رہتا تھا، نہ میرے پاس اپنے والدین کی دواؤں کے لیے پیسے تھے، نہ اپنے بچوں کو پڑھانے لکھانے کے لیے میرے پاس کوئی انتظام تھا، اور نہ ہی اپنے بھائی بہنوں کی شادی بیاہ کرانے کا میرے پاس کوئی انتظام تھا۔ اسی سوچ اور فکر میں ہر وقت ڈوبا رہتا تھا۔ ایک دن جب نماز فجر ادا کرنے کے بعد میں مسجد میں بیٹھا اللہ کی بارگاہ میں اپنی پریشانیوں کو یاد کر کے رو رہا تھا، کسی اللہ والے سے میری ملاقات ہوئی اور اس اللہ والے نے مجھ سے کہا، میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ سکھائے دیتا ہوں کہ جس کی برکت سے اللہ تمہاری ہر پریشانی کو دور فرما دے گا، اللہ تمہارے رزق میں برکت عطا کرے گا، اور اگر تم نے پابندی کے ساتھ اس وظیفے کو اپنایا تو پھر اللہ تمہیں کسی کا محتاج نہیں بنائے گا۔ پھر وہ نان بائی کہنے لگا، اس اللہ والے نے مجھے استغفار کا ورد سکھا دیا۔ اب میں نے صبح شام استغفار کا ورد کرنا شروع کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چند دنوں کے بعد جس بٹیار خانے میں نان بائی کی نوکری کیا کرتا تھا، اللہ نے مجھے اس بٹیار خانے کا مالک بنا دیا۔ اب میں نے صبح شام استغفار کے ورد کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے۔ میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت استغفار کا ورد کرتا ہوں، اور میں نے یہ دیکھا ہے اس وظیفے کو اپنانے کی بنیاد میرے رب نے میری تمام تر تمناؤں کو پورا کر دیا۔ اللہ نے ہر مشکلات کو دور کر دیا، اللہ نے میرے رزق میں خوب برکتیں عطا کی۔ صرف ایک دعا ہے جو اللہ نے اب تک قبول نہیں فرمایا، علاوہ اس کے رب نے میری ہر آرزو کو پورا کیا ہے، ہر تمنا کو پورا فرمایا ہے، اور مجھے اپنے رب کی ذات پر یقین ہے کہ میرا رب مجھے موت دینے سے پہلے میری وہ دعا بھی ضرور قبول فرمائے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آخر وہ کون سی دعا ہے جسے رب نے اب تک قبول نہیں فرمایا؟ وہ نان بائی کہنے لگا، میں نے ایک بزرگ کا بڑا نام سن رکھا ہے جنہیں لوگ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں۔ میری یہ تمنا ہے کہ میں بھی ان سے ملاقات کروں، میں ان کی خدمت میں حاضری دوں، لیکن اپنی مصروفیت کی وجہ سے میں وقت نکال نہیں پاتا، اس لیے میں ان کے پاس جا کر اب تک ان کی زیارت نہیں کر سکا۔ یہی میری ایک تمنا ہے جو اب تک پوری نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جیسے ہی میں نے یہ سنا، میں نے آگے بڑھ کر اس نان بائی کی پیشانی کو بوسہ دیا اور میں نے کہا، تجھے بہت بہت مبارک ہو، اللہ نے تیری دعا کو قبول فرما لیا۔ وہ نان بائی کہنے لگا، بھلا وہ کیسے؟ آپ فرماتے ہیں، جس امام احمد بن حنبل سے تو ملنے کی تمنا رکھتا ہے، آج اللہ نے خود اسے تیرے پاس بھیج دیا ہے۔ میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ سنتے ہی اس نوجوان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں، وہی سوچ کر میں اب تک پریشان تھا۔ میں نماز فجر کے بعد اپنا سامان سفر لے کر نکلا۔ مجھے جانا کہاں تھا، منزل کیا تھی، مجھے نہیں معلوم تھا، لیکن وہ بندہ جو استغفار کی کثرت کرتا ہے، اس کی دعا کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے خود اس کے پاس بھیج دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھیں استغفار کے وظیفے میں کتنی بڑی طاقت ہوتی ہے۔ ایک انسان اگر اسے گانٹ باندھ لے اور شب و روز اس پر عمل کرنا شروع کر دے، اللہ قرض کے بوجھ سے سبکدوسی عطا فرماتا ہے، اللہ اس کی پریشانیوں کو دور فرماتا ہے، اللہ اس کے رزق میں برکت عطا کرتا ہے، اللہ اس کی تمام دعائیں قبول فرماتا ہے، یہاں تک کہ مایوسی، ڈپریشن، پریشانی، مصیبت،
بلا، اللہ ان ساری چیزوں سے اپنے اس بندے کو نجات عطا فرماتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے ہم اور آپ بھی استغفار کی کثرت کریں، ہر نماز کے بعد کم سے کم 11 مرتبہ استغفار کی عادت بنائیں۔ اللہ ہمیں آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔